ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور سرور عالم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہے۔ تو اس سلسلہ میں پورے عالم اسلام کے اندر ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر عاشق کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے، ہر طرف رونق آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع ہو جاتی ہیں، عاشق خوش ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جو بھی عاشق ہے اسے سرکار کے میلاد کی خوشی ہوتی ہے، میلاد بیان کرتا ہے، میلاد کی محافل منعقد کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، چہرے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ صرف غمگین شیطان ہوتا ہے یا اس کے چیلے ہوتے ہیں؟ جس وقت سرکار کا میلاد ہوا تھا اس وقت بھی شیطان پیٹا تھا، وہی غمگین ہوا تھا، باقی ہر مخلوق سرکار کے میلاد پر خوش ہوئی۔ سمندر کی مچھلیاں خوش ہو گئیں، پوری کائنات بکائے نور بن گئی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف بھی جھوم اٹھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا میلاد ہوا میں بیت اللہ کے قریب تھا، میں نے دیکھا کہ ولادت کے وقت بیت اللہ شریف آمنہ کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ میں نے خبر لگائی تو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا محمد مصطفیٰ پیدا ہو گیا، اور بیت اللہ شریف کے جو اندر بت تھے نا وہ بھی منہ کے بار گر پڑے، بڑے بڑے محلات کے کنگرے وہ جناب ٹوٹ گئے۔ پھر وہ ایران کے اندر 1000 سال سے جو آگ چل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ ساری یہ باطل چیزیں ماد پڑ گئیں، ہر طرف خوشی کا سما پھیل گیا، خوشی خوشی ہے، بہار ہی بہار ہے۔ جہاں تاریک تھا، سخت کالا تھا، ظلمت کدا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سرکار کی آمد سے پہلے عرب کی حالت بڑی ابتر تھی، کوئی چھوٹے بڑے کا عزت احترام نہ تھا، غریب کی تو کوئی سنوائی نہیں تھی، اس کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت تکریم نہیں، بچی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے،
لیکن جب سرکار کا میلاد ہوا اللہ پاک نے یہ سرکار کے میلاد کی برکت سے ساری جہالتیں سارے اندھیرے ختم کر دی گئے، بلکہ جس سال سرکار کا میلاد ہوا اس سال تو اللہ پاک نے ہر عورت کے گھر بچہ ہی عطا فرمایا تھا، یہ سرکار کے میلاد کا صدقہ تھا۔ تم سرکار کا میلاد بیان کرتے ہو، قرآن میں آیا ہے سرکار کا میلاد، قرآن میں بھی سرکار کا میلاد بیان ہوا ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ میں کہتا ہوں جی بیان تو ہوا ہے، تو اگر تعصب کی عینک اتارے گا، دل اپنا صاف کرے گا تو تجھے سرکار کا میلاد کا بیان نظر آئے گا نا۔ اللہ نے تو بیان کیا ہے، مولوی صاحب کہاں کیا ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول، فرمایا تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول۔ یہ سرکار کے میلاد ہی تو ہے، اللہ نے سرکار کا میلاد بیان کیا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس ایک رسول۔ اگلے لفظوں میں اللہ پاک نے محبوب کا نسب بیان کیا ہے، فرمایا من انفسکم، تشریف لائے ہیں برگزیدہ رسول، وہ تمہیں میں سے ہیں، فرمایا تمہیں میں سے ہیں۔ یہاں اللہ نے محبوب کا نسب بیان کیا ہے، پہلے جملے میں محبوب کا میلاد آپ کی آمد کا تذکرہ کیا، من انفسکم کے اندر اللہ نے محبوب کا نسب بیان کر دیا، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں مبتلا ہونا ان کی طبع نازک پہ ناگوار گزرتا ہے، مومنوں کی فلاح کے لیے بے چین رہنے والے اور مومنین پر انتہائی شفیق اور رحم فرمانے والے اللہ پاک نے اس آیت کے حصے کے اندر محبوب علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا ذکر فرما دیا ہے۔ آیت ایک ہے، یار ہمارا تو ایمان ہے آنکھ ہو پڑھنے والی، اگر بندہ آنکھ کا اندھا ہے، دل کا اندھا ہے، تو پھر شان رسالت نظر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ میاں صاحب فرماتے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی دے وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ قرآن تو سارا ہی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، فرمایا سرکار کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، سارا قرآن ہی سرکار کا اخلاق ہے۔ تو مطلب کیا، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی اس میں تو واضح اللہ نے محبوب کا میلاد بیان فرمایا کہ تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول۔ یہ تشریف آوری کا ہی ذکر ہے نا، تشریف آوری کا ذکر ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر من انفسکم، یہاں پر سرکار کے نسب کا ذکر ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر فا کی پیش کی بجائے اس پر زبر پڑی جائے من انفسکم، تو پھر یہاں پر سرکار کے حسن اور آپ کی نفاست کا ذکر ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ تشریف لائے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول جو حسن اور نفاست کے اندر تم سب میں سے زیادہ حسین اور نفیس ہیں، حسن میں اور نفاست میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی حسن بھی سرکار کا سب سے زیادہ، نفاست بھی سب سے زیادہ۔ حسن کا تو یہ عالم ہے، جبریل امین بھی پکار اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارى مثل محمد آقا آفاقہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، و لیکن تو چیزیں دیگری۔ آقا میری بڑی پرواز ہے،
جانتے ہیں نا جبریل کی سدرہ تک پرواز ہے. فرمایا کلب تو مشارق الارض و مغاربہا، آقا میں نے چھان مارے ہیں شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، پوری دھرتی چھانی ہے. مہر بتاں ورسیدام، میں نے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والوں کو دیکھا ہے. جناب آدم کو دیکھا، جناب نوح کو دیکھا، جناب شیش کو دیکھا، جناب ادریس کو دیکھا، جناب ابراہیم کو دیکھا، جناب اسحاق کو دیکھا، جناب اسماعیل کو بھی دیکھا، جناب یعقوب کو بھی دیکھا، حسن یوسف کو بھی دیکھا، جناب زکریا کو دیکھا، جناب یحییٰ کو دیکھا، جناب الیاس کو دیکھا، جناب یونس کو دیکھا، جناب موسیٰ و ہارون کو دیکھا، یہاں تک کہ عیسیٰ تک سارے نبی دیکھے، نبیوں کے امتی دیکھے. مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، ولیکن تو چیزیں دیگری، لیکن آقا آپ جیسا حسین میں جبریل نے بھی نہیں دیکھا. آقا آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا. یہ جبریل کہہ رہے ہیں. ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ تم بتاؤ تم حسن مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سرکار کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت سرکار کے درباری شاعر ہے. تو کانا یدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ او ینافع عن رسول اللہ. نبی پاک خود حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں منبر لگوایا کرتے تھے. مشکات کی حدیث پاک ہے. ایک ایک بات اتھینٹک کر رہا ہوں، بالکل جناب قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی شریف میں سرکار منبر لگوایا کرتے تھے. یقوم علیہ قائما، سرکار خود ان کو منبر پہ بٹھایا کرتے تھے. کروایا کیا کرتے تھے؟ سرکار منبر پر بٹھا کر حسان سے اپنی نعت سنتے تھے. یفاخر عن رسول اللہ او ینافع عن رسول اللہ. حسان بن ثابت منبر رسول پر بیٹھ کر سرکار کی نعت پڑھتے تھے اور سرکار کی عزت کا دفاع کرتے تھے. یہ نعت خوانی سرکار خود منبر پر بٹھاتے تو وہ درباری نعت خوان حسان بن ثابت، دیوان حسان کے نام سے آپ کا وہ نعتیہ مجموعہ بھی ملتا ہے عربی زبان کے اندر. جب نعت پڑھتے سرکار سنتے. نعت پڑھنا صحابی کی سنت، نعت سننا خود مصطفیٰ کی سنت ہے. لیکن نعت خان ہو، سرکار کی تعریف کرے، وہ چھمک چھلو نہ ہو. پتہ آج کل کے نعت خان، ان کا لباس دیکھو، ان کے انداز دیکھو. نعت جو بندہ پڑھتا ہے نا پھر آنکھیں اس کی کھلتی نہیں ہیں. اس کے جناب آنکھوں میں تصور گنبد خضرا ہوتا ہے، دل میں مکینے گنبد خضرا کا تصور ہوتا ہے. ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، دل سرکار کی طرف متوجہ، آنکھوں میں گنبد خضرا کا تصور ہو. یہ تو جناب اسٹیج پہ آتے ہیں تو ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. نعت خوانی کوئی معمولی کام نہیں، اور یہ منصب کوئی معمولی منصب نہیں. یہ ایسا منصب ہے سرکار نے حسان بن ثابت کو خود عطا فرمایا تھا. ان کے انداز، ان کا اچھلنا کودنا اور ہاتھوں کے اشارے، وہ نعت خواں ان کا تو جناب وہ حال ہی ایک عجیب ہو جاتا ہے، حالت عجیب ہو جاتی ہے. حسان بن ثابت سرکار کی نعت پڑھتے اور سرکار کی عزت کا دفاع کرتے تھے منبر رسول پہ بیٹھ کر. تو سرکار فرماتے ہیں کہ
جب تک حسان میری نعت پڑھتے رہتے اور میری عزت کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور سرکار نے حسان بن ثابت کو دعا دی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، مولا حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ حضرت حسان بن ثابت کے پشت پہ جبریل کا ہاتھ ہوتا تھا، سرکار کی نعت پڑھتے تھے، تو سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے جب حسن مصطفیٰ کی بات آئی، آپ کے حسن کی بات آئی، تو حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ کہنے لگے آقا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے ہر عیب، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حسان کہتے ہیں آقا میرا تو یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، اللہ پاک نے آپ کو تو ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہاں تو کسی نقص کے بارے میں، کسی عیب کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں جا سکتا۔ چاہے جائے کہ بندہ زبان سے کہے، وہاں تو سوچ بھی نہیں بندہ سکتا کہ وہاں کوئی عیب ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ ایسے پھول ہیں جس کے گرد کانٹے نہیں، اور ایسی شمع ہے جس کا دھواں نہیں ہے۔ یا اللہ حضرت اس صورت نو پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، کہتے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیا۔ پیر صاحب فرماندے ایا صورت شالا پیش نظر، یہ پیر صاحب تمنا کیتی ہے، ایڈی سونی صورت ہے، کہندے ایا صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاعت روز حشر۔ اے پیر صاحب تمنا کر دے تے عاشق جنہ سرکار نو ویکھیا او پھر بولے نہیں۔ پیر صاحب آکھیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں او بولن دی۔ تے اعلیٰ حضرت ساری عمر نعتاں لکھیاں سرکار دیاں، انہاں بھی قلم رکھ دیتا، کہنے لگے آقا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ بڑا کچھ لکھیا، بڑیاں نعتاں لکھیاں سرکار دیاں، مشکل الفاظ بھی لے آئے، نپے تلے الفاظ لے آئے، ادب نال جڑے الفاظ انہاں دا سینہ بھی خدا دی قسم لفظاں دا بھی لبریز سی، بڑی ہدایت بخش پوری سرکار دی نعت ہی لکھ لکھ نعتاں تے لکھ لکھ حدیثاں تے سیرت دیاں کتاباں دے حوالے بڑا کچھ لکھیا۔ آخر اعلیٰ حضرت بھی کہندے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اپنیاں گلاں رضا نے ختم کر دیتیاں۔ کس گل تے کہ آقا بس کوئی میں تو ان آخر تے سمجھ آئیے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت قلم رکھ دیتا ہے تے وہ سرکار دیاں شانہ، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے،
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکار دی انیاں شاناں نے کائنات دے اندر سب تو زیادہ جس ہستی دی سیرت دے بارے لکھیا گیا وہ سرکار دی ذات نے سب تو زیادہ لکھیا گیا ہے، تے سرکار دی ذات تے لکھیا گیا ہے۔ پہلے بھی نبی گزرے، پھر بڑے بڑے اولیاء بھی آئے، آن بھی گئے، نبی تو آمنا نہیں سرکار تو بعد میں۔ سب تو زیادہ اگر تعریف ہوئی ہے کسی ہستی دی تو سرکار دی ذات ہے۔ کیوں ہوئی ہے کہ سرکار دا نامے نامی اس میں گرامی محمد ہے، تے محمد ہندہ یو ہے جے دی مسلسل تعریف ہی ہندی روے۔ محمد دا معنی یہ کہ جے دی مسلسل تعریف ہی ہندی روے، تے اللہ نے سرکار دا نام محمد اسے واسطے ہی رکھیا ہے کہ اسا جدوں دا محبوب نو پیدا کیتا ہے وہ دی ادوں دی تعریف شروع ہوئی ہے تے قیامت تک ہندی رہنی ہے۔ ہن کوئی تعریف سرکار دی کرے گا تے او دا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی نہیں کردا تے سرکار دی تعریف تے ہونی رہی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ سرکار دا ذکر تے ہو نہیں رہا ہے، نقصان او دا اپنا ہی ہے، جیڑا نہیں کردا یا روکدا ہے، تے جیڑا کردا ہے او دا فائدہ ہے، نہیں کردا بڑے بڑے لوگ آئے ذکر مٹان واسطے کوششاں کیتیاں، ابو جہل آیا، ابو لہب بھی آیا، عتبہ، شیبہ، عبداللہ ابن ابی منافق، بڑے بڑے بدبخت آئے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماندے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ آپ نے تینے زمانہ دی گل کی تھی، ماضی، حال، مستقبل، فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں۔ ہون میں جڑا کوئی سڑتا ہے تو پیا سڑی جاوے، وہ اپنی آگ چوں نے سڑ سڑ مار جانا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ آدھا کہتے ہیں دشمن کو، یا رسول اللہ تاڑے دشمن مٹ گئے، ابو جہل، ابو لہب سارے مٹ گئے، عتبہ، شیبہ مٹ گئے۔ ہن میں جڑا کوئی آیا انہیں بھی مٹ جانا ہے۔ جن نے بھی اے سرکار دے ذکر میلی اکھ نہ ویکھیا یا ذکر روکن دی کوشش کی تھی، ناموس تے حملہ کیتا یا مددگار بنیا، فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں۔ ابو جہل بھی کوئی نہیں رہا، ابو لہب بھی کوئی نہیں رہا، بڑے بڑے کافر سارے مٹ گئے۔ فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سونیا تیرے تے کون پوری مخلوق گاندیاں ہی رہنا ہے۔ علامہ اقبال بھی اتھے بولے ہے، کہندہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ پھر ایک آیت اور سن لو، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے محبوب دے ذکر نو بلند کیتا ہے نا، تے جیڑی شے نو اللہ بلند کر دے وے تے اونوں کوئی تھلے لے آ سکدا ہے؟ پھر اللہ فرمایا محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب ہر آن والی کڑی تواڈے واسطے پچھلی کڑی نالوں بہتر ہے۔ محبوب اساں تے تانوں دن بدن ترقیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ محبوب نو دن بدن ترقیاں دے رہے ہیں۔